مان زارا کا رشتہ آیا ہے۔ وہ جب ہی آن لائن میٹنگ سے فری ہوا تھا مشال کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ ارمان کے ماتھے پر دو بل پڑے۔ کس کی اجازت سے؟ اس کے کرخت لہجے پر مشال ایک پل کو سہم سی گئی۔ وہ انتہائی سخت اور غصیلہ انسان تھا۔ اس سے تو ماں بہن بھی بات کرتے ڈرتی تھی۔ ہر کوئی ہی اس سے خائف رہتا تھا۔ ارمان، جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے تو آتے رہتے ہیں، وہ حلق تر کرتے بولی۔ منع کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے قطعی انداز میں بولا۔ ارمان، ایک بار پوری بات تو سن لے، رشتہ بہت اچھا ہے تو؟ وہ اس کی جانب پلٹتا دانت کچ کچا کر بولا۔ اتنا اچھا ہے تو اپنی بہن دے دوں اسے؟ میری بہن کے لیے میں خود ہی سوچنے والا ہوں، اور مزید میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات ختم کرتا شاور لینے چلا گیا اور مشال سانس کھینچتے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زارا جس شخص کو پسند کرتی تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ لانا چاہتا تھا، اور زارا نے ہی مشال سے کہا تھا کہ وہ بھائی سے بات کرے، لیکن یہاں تو ارمان کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیسے اس معاملے کو سلجھائیں؟ کس سوگ میں بیٹھی ہوں؟ اٹھو، لائٹ آف کرو۔ وہ باہر آتا اپنی چھا جانے والی شخصیت سے مشال کو کہتا چونکا گیا۔ جی؟ وہ اٹھتی لائٹ آف کرتی چھوٹی لائٹ آن کر گئی اور بستر کی دوسری جانب آ کر ٹک گئی، جبکہ وہ خود پہ پرفیوم چھڑکتا اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا بستر کی جانب آتا، تکیے پر سر رکھے لیٹتا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو زارا کی سوچوں میں گم تھی اچانک ارمان کے کھینچنے پر چیخ مار گئی۔ کیا بےہودگی ہے مشا، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے خفگی سے بولا۔ وہ آپ نے اچانک کھینچا تو ڈر گئی۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ تمہارے ڈر ہی تو دور کرنے لگا ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس پر حاوی ہونے لگا۔ مشال کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، دھڑکن میں بھی ارتعاش برپا ہوا تھا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کی سانسوں کو انہیل کر گیا۔ وہ ہر معاملے میں شدت پسند تھا، چاہے محبت کا معاملہ ہو یا نفرت کا۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا، اور ان 6 ماہ میں وہ اب تک ارمان کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت ہی پیچیدہ انسان تھا۔ مشال اس کی ایک گھٹتی سلجھاتی تو دوسری الجھ جاتی۔ جب کبھی اسے لگتا کہ وہ ارمان کو سمجھ گئی تب ارمان اسے غلط ثابت کر دیتا۔ ارینج میرج میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایسا دادی جان نے اسے بولا تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ قربانیاں عورت کو ہی دینی پڑتی ہیں۔ وہ کسی معاملے میں اس کی نہیں سنتا تھا، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہوتا یا اس کی ازدواجی زندگی کا۔ وہ جب چاہتا اس کے وجود سے سکون حاصل کرتا تھا۔ مشال نے کبھی اسے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں مشال یہ نہیں جانتی تھی، پر مشال اس کی دیوانی ہو چکی تھی، اس کی ہر ادا کی، یہاں تک کہ اس کی شدت پسندی کی بھی۔ پر آج جیسے وہ زارا کے لیے اسے سنا گیا وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ کہاں کھوئی ہو؟ وہ جو اس کے وجود میں گم تھا اسے اپنا ساتھ نہ دیتے تھوڑا گھرک کر بولا۔ نہیں تو کہیں نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ جب موڈ نہیں ہوا کرے تو بول دیا کرو، وہ غصے سے کہتا پیچھے ہٹنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ارمان۔ وہ اس کے بھرے بھرے مسلز کو تھامے اپنی طرف واپس کھینچ گئی۔ وہ اسے یوں ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے وہ پیچھے ہٹتا تو مشال کا رو رو کر برا حال ہو جانا تھا۔ اگر وہ شدت پسند تھا تو وہ بھی اس کے لیے جنونی تھی، پر ساتھ تو پھر میرا۔ وہ اس پر حکم صادر کرتا اس کے لبوں پر جھکا، اور مشال اپنے دماغ سے سب کچھ نکالتی ارمان کی محبت میں گم ہونے لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دیوانے ایک دوسرے میں گم سب کچھ بھلائے ہوئے تھے۔ یہ نہیں جانتے تھے آنے والے وقت میں انہیں بہت بری طرح ایک دوسرے سے دور کر دینا تھا۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ احران نے زارا کو بہت چپ چپ دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ دونوں اس وقت یونی کے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ زارا نے احران کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شاید ہمارا ملن اللہ کو منظور نہیں احران۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان گئی؟ وہ ہمیشہ پرسکون انداز میں رہنے والا بندہ تھا، کبھی غصے میں بھی اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہی سوبر پن اور ٹھنڈا انداز زارا کو اپنی طرف کھینچ گیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا بھائی اس قدر غصیلا تھا کہ اسے یہی لگتا تھا ہر مرد ایسا ہوتا ہے۔ پر جب احرام سے ملی تو اسے پتا چلا کہ مرد کا ایک یہ بھی روپ ہوتا ہے۔ کیا کریں گے پھر؟ بھائی سے بھابھی نے بات کی تو اتنا غصہ کیا، پوری بات بھی نہیں سنی۔ وہ سر جھکائے بولتی احران کو چپ کرا گئی۔ پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گی؟ احران نے دل کو سنبھالتے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زارا کا لہجہ رند گیا۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں جو کرنے والا ہوں، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ گہرا سانس بھرتا بولا، جبکہ زارا کا دل بری طرح سے دھڑکا۔
وہ کیا کرنے والا تھا وہ جانتی نہیں تھی، پر اسے اتنا یقین تھا کہ احران کبھی اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کانفرنس روم کی بڑی میز کے گرد سب کولیگز بیٹھے تھے، فائلز، لیپ ٹاپ اور چائے کے مگ سامنے رکھے ہوئے تھے، مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی تو سب نے چونک کر دیکھا۔ ارمان ملک ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار تیز قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے وہ سیدھا میز کے سرے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ میٹنگ مذاق کے لیے نہیں بلائی۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ سب نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ایسا ہی منہ پھٹ اور غسیلا تھا۔ یہ پروجیکٹ کب سے چل رہا ہے؟ 3 مہینے، 4 مہینے؟ اس نے سب کی طرف دیکھا۔ ابھی تک یہ وہیں رکا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ہر روز ایک نیا بہانہ، ایک نئی تاخیر۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور کسی نے ہمت نہ کی جواب دینے کی۔ ارمان میز پر رکھی فائلز بند کرتے ہوئے سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اگر آپ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی آپ کی سستی اور بہانوں پر چل سکتی ہے تو آپ غلط ہیں۔ پروجیکٹ کا رکنا صرف نقصان نہیں، یہ ہماری ساکھ کا بھی نقصان ہے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا۔ سبھی سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ وہ ایک دم کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ کل شام تک مجھے اس پروجیکٹ کی واضح پیش رفت چاہیے۔ کوئی ایک بھی کام پینڈنگ ہوا تو پھر مجھے سخت فیصلے لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ مسٹر ذوالفقار، مسٹر جنید، اسپیشلی فار یو۔ اس کی نظریں تیز دھار خنجر کی طرح سب کے چہروں پر گم ہو رہی تھی۔ اب جائیں سب اور کام کریں۔ اگلی بار میں صرف رپورٹ نہیں، نتیجہ دیکھوں گا۔ یہ کہتے ہی ارمان نے فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر خوف اور گھبراہٹ اور سنجیدگی واضح تھی۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں رہی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ ارمان انہیں کھڑے کھڑے فائر کر دیتا۔ وہ فیصلہ آن دا اسپاٹ کرنے والا تھا۔ اس کا یہی اسٹریٹ فارورڈ انداز اسے بہت سے لوگوں میں جہاں نمایاں کرتا تھا وہیں اس پہ نیگیٹو اثر بھی ڈالتا تھا، پر وہ پرواہ کہاں کرتا تھا۔ اب اسے آفس میں آ کر بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے کہ پیون نے کسی احران نامی شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ احران؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بھیج دو۔ وہ موبائل اٹھاتا اس پر سرفنگ کر رہا تھا کہ احران اندر داخل ہوا۔ وہ سلام کرتا اس کے نزدیک آتا، ایک مسکان دے گیا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ ارمان نے پیچھے ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے احران کا مکمل جائزہ لیا۔ نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، پر میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے جان جائیں۔ احران کی بات پر ارمان نے ماتھے پر 2 بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں احران حیات مرزا ہوں، لاء پڑھ رہا ہوں اور مستقبل قریب میں ایک کامیاب ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ابھروں گا۔ یہ سب مجھے بتانے کی وجہ؟ ارمان اپنا دماغ تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ احران اس کی بات پر دھیما سا مسکرا دیا۔ جی، میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے سامنے شخص کے کہے الفاظ پر ارمان کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں بری طرح سے پھڑکنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی مجھے ہاں نہیں کہیں گے، کیونکہ میرا سٹیٹس آپ کے سٹیٹس سے میچ نہیں کھاتا، پر محبت کرتا ہوں بہت زارا سے، اور بس۔ ارمان ایک دم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر احران کا کالر دبوچ لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ ارمان سر، آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ آپ ایسے مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو تم نے بکواس کی ہے، اس کے بعد میں مزید تمہاری بکواس سنوں گا؟ نکلو فوراً میرے آفس سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ارمان نے اسے پرے دھکا دیا تو وہ بمشکل ہی گرنے سے خود کو بچا پایا۔ ارمان سر، میں ایک شریف آدمی ہوں، لیکن آپ نے مجھے جس طرح ٹریٹ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور نہ آپ کو بھولنے دوں گا۔ اچھا، کیا کرو گے تم؟ ارمان نے پاس پڑی کرسی کو زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ الٹتی ہوئی دور جا گری اور اس کا گریبان تھامے دھاڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا ارمان ملک۔ وہ غصے سے اپنا گریبان چھڑاتا ارمان کو ایک گھوری سے نوازتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ ارمان پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ اس کی دماغ کی رگیں بری طرح سے تن گئی تھی۔ وہ شخص کون تھا جو اس کے آفس میں کھڑا ہو کر اسے دھمکی دے کے گیا تھا؟ اس کی اتنی جرت ہوئی کیسے تھی؟ ارمان کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یونی میں پڑھتا ہے، مطلب زارا جانتی ہے۔ اسے ایک بات پر ارمان کا دماغ گرم بھٹی کی طرح سلگ اٹھا اور اپنی چیزیں اٹھاتا وہ فوراً آفس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ جب تک وہ زارا سے بات نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے سکون نہیں آنے والا تھا۔ زارا، یہ فریج میں رکھو۔ مشال نے رس ملائی بناتے زارا کو آواز دی۔ رس ملائی ارمان کی فیورٹ تھی اور وہ اکثر اس کے لیے یہ بنایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ تیزی سے کچن میں کام کرتے اسے پکار گئی، جو فون پر بات کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر پریشانی ہوا دیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟
विशाल ने उसकी सांसें बंद होती महसूस किया। भाभी, भैया ने एहरान को, वो बोल नहीं पा रही थी। क्या हुआ? विशाल का भी सांस हलक में अटका और ज़ारा ने एहरान से हुई सारी बात विशाल को बता दी। ओह खुदाया, अब क्या होगा? एहरान थोड़ा सब्र कर जाता, क्यों इतनी जल्दबाजी की उसने? अरमान की नेचर तो तुम जानती थी, मना कर देती। ये सब अच्छा नहीं हुआ। विशाल अजहद परेशान थी। विशाल की सास घर नहीं थी। वो अपनी देवरानी के भाई की शादी पे उनकी फैमिली के साथ दूसरे शहर गई थी, लेकिन ज़ारा और विशाल को अरमान की तरफ से इजाज़तनामा नहीं मिला, तो वो दोनों नहीं जा पाई थी। भाभी, भाई तो मुझे मार ही डालेंगे। ज़ारा कतार रोने लगी। नहीं, फिक्र नहीं करो, वो इतने जालिम नहीं कि अपनी बहन के साथ कोई जुल्म करें। अभी वो आपस में ही ये बातें कर रही थी कि अरमान की गाड़ी के पोर्च में रुकने ही आवाज़ आई। भाभी, भैया, वो मुझे मार देंगे। ज़ारा का सांस अटका। फिक्र नहीं करो तुम रूम में जाओ, मैं कह दूंगी तुम घर नहीं हो, दोस्त की तरफ गई हो, बस बाहर नहीं निकलना जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। विशाल जानती थी कि ज़ारा बहुत डरती है अरमान से। डरती तो वो खुद भी थी, पर इस वक्त उसे मासूम ज़ारा पर बहुत तरस आ रहा था। उसे रूम में भेजते वो गहरा सांस भरते किचन की तरफ आ गई और ख़ुद को नॉर्मल करना चाहा। तभी वो दनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ज़ारा, ज़ारा, वो चिल्लाया। अंदर ज़ारा ने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे अभी रुक जाएगा। क्या हुआ अरमान? विशाल फौरन किचन से बाहर निकली। कहाँ है ज़ारा? वो अभी भी गुस्से से गुर्रा रहा था। वो तो अपनी एक दोस्त की तरफ गई है। विशाल के झूठ बोलने पर उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। कौन सी दोस्त? मेरी इजाज़त के बिना वो घर से कैसे निकली? अरमान उसकी जानिब बढ़ता अब उसे डरा गया। अरमान, वो मुझसे पूछ के, तुम कौन होती हो इजाज़त देने वाली? उसकी बात को पकड़ता उसे दोनों बाजुओं से जकड़े गुर्राया था। विशाल का तो जैसे सांस ही रुक गया। बेयकीनी से अरमान को देखा। इसका मतलब वो हर काम तुम्हारी शय पे करती है? अरमान ने दांत कचकचाते कहा। कौन सा काम अरमान? वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। फ़ोन करो उसे, फौरन घर बुला। वो धाड़ा कि विशाल ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। सुनाई नहीं दे रहा? फ़ोन करो उसे। वो उसे आंखें मींचते देखकर मज़ीद गुस्से में आया तो वो लरसते हुए मोबाइल की जानिब बढ़ी और लरसते हाथों से ज़ारा के नंबर पर कॉल करने लगी तो अगले ही पल ज़ारा का मोबाइल किचन में एक तरफ शेल्फ पर पड़े गूंज उठा। अरमान ने कहर भरी नज़रों से मिशाल की जानिब देखा। शायद वो मोबाइल घर छोड़ गई है। वो खुद भी घर है मिशाल, मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? अरमान की बात पर मिशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। इस झूठ की सज़ा तो तुम्हें बाद में दूंगा, पहले ज़रा उसे देख लूँ। वो अपना गुस्सा बमुश्किल ज़ब्त करते हुए ज़ारा के कमरे की जानिब बढ़ा। विशाल उसकी राह में हायल हुई थी। प्लीज़ मान, मेरी बात सुने, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। विशाल ने उसे कलाई से थामे रोकना चाहा तो वो झटके से अपनी कलाई छुड़ा गया। विशाल बमुश्किल गिरते गिरते बची। अरमान दरवाज़ा खोलता हुआ ज़ारा के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो एक चेयर के पीछे छुपी थर थर काँप रही थी। खुदा का वास्ता अरमान, उसे कुछ मत कहना, वो मर जाएगी। विशाल ने आगे आते उसके सामने हाथ जोड़ते रोकना चाहा तो एक पल को अरमान के कदम थम गए। ज़ारा ने घबराकर अरमान को देखा। उसका रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखते अरमान ने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त करते खुद को पीछे हटाया। इसे पीछे हटता देख विशाल ने फौरन आगे बढ़कर ज़ारा को फर्श से उठाते अपनी बाहों में समाये अपने गले से लगाया। कुछ नहीं हुआ ज़ारा, कुछ नहीं हुआ, सांस लो। उसका सांस थमा देखकर घबराई। अरमान रुख फेरे खड़ा अपने इस्तराब को काबू करने की नाकाम सही कर रहा था कि तभी मिशाल की आवाज़ पर चौंका। अरमान, प्लीज़ यहाँ आए। ज़ारा का सांस। अरमान का दिल एक पल को थमा। वो पीछे पलटते ज़ारा को देखने लगा जिसकी आंखें खुली हुई थी और सांस रुका हुआ। ज़ारा, ज़ारा, मेरे बच्चे, सांस लो। अरमान का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। इस वक्त उसे बहुत बस अपनी बहन की फिक्र हो रही थी जिसका सांस रुका हुआ था और वो उसका सांस बहाल करने के लिए अपना लहजा बेहद नरम कर गया। एकदम उसे एहसास जागा कि वो बहुत शिद्दत पसंद हो गया है। ज़ारा, गुड़िया, इधर देखो मेरी तरफ। भाई बिल्कुल गुस्से में नहीं है। उसे अपनी बाहों में भरे रूम में लाया। पानी लाओ जल्दी, वो घबराए हुए लहजे में मिशाल को देखते बोला। मिशाल फौरन पानी का ग्लास ले आई। इस वक्त ज़ारा की हालत देखते दोनों ही मियाँ बीवी के हाथ पैर फूले हुए थे। उसे पानी के छींटे मारे तो वो हिचकी ले गई। अगले ही पल अरमान ने उसकी सांस बहाल होते देख शुक्र का गहरा सांस भरा और उसे अपने सीने से लगाया। वो हिचकियों से रोए जा रही थी। कुछ नहीं हुआ,
میں کچھ نہیں کہہ رہا زارا میری جان، وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے شدید غصے پر خود پہ غصہ آیا تھا۔ اس کی اس شدت پسند طبیعت کی وجہ سے اس کے اپنے اس کا بری طرح شکار ہو رہے تھے۔ وہ بھائی کے سینے سے لگی گہرے سانس لیتی ارمان کو عطا شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی، اور وہ اپنی آنکھیں میچے اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ وہ بالکل ہی خاموش تھا۔ 2 دن سے وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اس کی یہ خاموشی مشال کو بھی چبھ رہی تھی۔ وہ کیوں چپ تھا؟ اس نے زارا سے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال جواب نہیں کیا، بالکل خاموش ہی ہو گیا تھا۔ کل اقرا بیگم کی واپسی تھی، جبکہ ارمان کا ارادہ تھا کہ ابھی تک مشال سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ارمان ٹیرس میں کھڑا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ مشال نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے شادی کے ان 6 ماہ میں آج تک اسے سگریٹ نوشی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ اس کی پریشانی کا سوچتی اس کے پاس ٹیرس پر آ گئی۔ مان دھیرے سے اسے پکارا تو وہ چونکتے اپنی لال آنکھیں اس پہ ٹکا گیا، پھر اگلے لمحے رخ پھیرتے سگریٹ کو نیچے پھینکتے شوز سے مسلا، آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر گئی، جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ مشال اسے دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ اسے لگا شاید اس دن کے بعد یہ شخص سنبھل گیا ہوگا۔ اسے احساس ہو گیا ہو کہ اپنوں کو پیار سے جیتا جاتا ہے، روب اور غصے سے اپنوں کو صرف ڈرایا جا سکتا تھا، ان پر اپنا آپ مسلط کیا جا سکتا ہے، ان سے عزت اور محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کاش یہ شخص سمجھ سکتا۔ مشال بنا کوئی جواب دیے اندر کی جانب واپس مڑنے لگی۔ کل زارا کے رشتے والے آ رہے ہیں، میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا، زارا کو کل تیار کر دینا، اور مجھے کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ مشال کچھ کہتی وہ اسے سختی سے ٹوک گیا۔ اپنی بات کو وہ دل میں واپس اتار گئی اور اندر بڑھ گئی۔ آپ پھر سے غلط کر رہے ہیں ارمان، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اپنی بہن کی خوشیوں کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں آپ۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ روم میں آتا لائٹس آف کر گیا۔ مان، اس نے لیٹتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتے اسے بہت دھیرے سے پکارا۔ وہ زارا کے لیے کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک بار اس لڑکے کو موقع دے کر تو دیکھیں، کیا پتا وہ زارا کے لیے اچھا۔ مشال، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، میری بہن کا اچھا برا سوچنے کے لیے میں خود موجود ہوں، اسی لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ اسے دھیمی لیکن سخت آواز میں ڈانٹ گیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا رخ پھیر گئی۔ مشال، رونے کی آواز نہ آئے مجھے، ورنہ سچ مچ رونے کی وجہ دے دوں گا، اور اس وقت میرا دماغ اس قدر شارٹ ہے کہ چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں آ رہا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ دے دوں، اسی لیے میرے صبر کو نہ آزماؤ۔ وہ ہمیشہ صاف اور کھری بات کیا کرتا تھا، بھلے اگلے بندے کے سر لگے پیر بھجے۔ میں رو نہیں رہی مان، خود بخود آنسو آ رہے ہیں۔ زارا مجھے بے حد عزیز ہے، اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہمیشہ چاہا ہے اسے، اور جب بھی اس کی کوئی بات ہوتی ہے آپ مجھے ہمیشہ پرایا کر دیتے ہیں۔ کیا میں ہمیشہ پرائی رہوں گی؟ کیونکہ میرا اس خاندان سے خون کا رشتہ نہیں، صرف آپ کے ساتھ کاغذ کا رشتہ ہے؟ کیا بکواس کرے جا رہی ہوں؟ اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر گیا کہ مشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ میری بیوی ہو تم، میرے پاس ہو، میرے دل کے قریب، اور اپنے لیے پرایا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ بہت دھیرے سے بولتا، اس کی کمر کے گرد حصار باندھتا، اسے اپنے سینے میں بھینچتا جا رہا تھا۔ آپ بہت غصہ کرتے ہیں مان، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے غصے سے کہیں جان ہی نہ چلی جائے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں سے اس کے الفاظ چن گیا۔ ایک جنون کی سی کیفیت تھی، اس سے ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار گیا۔ تمہیں سکون نہیں؟ رات میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھرنا تمہیں پسند ہے بہت؟ وہ تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے سینے پر کر گیا اور اس کو کمر سے گرپ کیا۔ اس کی سائیڈ زپ کو نیچے کھسکا گیا۔ مشال کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی، جو ارمان اپنے سینے میں بآسانی محسوس کر رہا تھا، اور یہی دھڑکنیں اسے بے خود کیے جا رہی تھیں کہ اس کی فراک کو اس کے کاندھوں سے نیچے سرکاتا، وہ اپنے تشنا لب اس کے کاندھے پر رکھتا دانت کاٹ گیا۔ مان، وہ سسکی تھی، جبکہ وہ اپنے بوسوں کی بوچھاڑ میں اضافہ کیے جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن میں ارمان کی محبت شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ مشال کو بھی جیسے اس کی اس شدت پسندی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پہ گرفت جمائے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ آئندہ جان نکلنے کا سوچنے سے پہلے
اس لمس کو یاد کر لینا، میرا جان نکالنا تمہیں زیادہ پسند آئے گا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا، اس کا چہرہ اپنے اوپر گراتا، سب کچھ ہمیشہ کی طرح بھلاتا، اس کے وجود میں گم ہونے لگا۔ پردے ایک ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ مان، وہ آج پہلی بار اس کے جنون سے گھبرا رہی تھی، جو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے لب اس سے دور نہیں کر رہا تھا۔ شدت سے وہ اس کے ہر انگ کو اپنے لبوں سے مہکا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ مشال کو وہ الگ ہی ارمان لگا۔ آپ کے جنون سے، وہ اس پر ایڈجسٹ ہوتا، اس کی روح میں سماتا، اس کے باقی کے الفاظ حلق میں دبا گیا۔ وہ اس کی قربت میں واقعی سب کچھ بھول جاتا تھا، ایک سکون محسوس کرتا تھا، پر آج اس کے دماغ میں سخت غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ احران نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر زارا سے اس کی شادی پہ وہ راضی نہ ہوا تو زارا کو اس سے چھین لے گا۔ اسی لیے ارمان نے اپنے دوست کے چھوٹے بھائی سے اس کا آنن فانن رشتہ طے کر دیا، اور اس کی وجہ وہ احران ہی تھا۔ ارمان نہیں چاہتا تھا کہ زارا اس کی باتوں میں آئے اور کوئی غلط قدم اٹھائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو نصیب میں لکھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ مان، بیٹا اچانک ایسا کیوں؟ ابھی تو زارا پڑھ رہی ہے نا؟ اقرا بیگم کے واپسی پہ جب انہیں زارا کے رشتے کی خبر ملی تو وہ حیران ہوئی۔ مما، اچھا رشتہ ہے، لڑکا لندن میں ڈاکٹر ہے، میں مل چکا ہوں ولید سے، وہ مجھے زارا کے لیے پرفیکٹ ہی لگا، آ جائیں گے وہ زارا کو دیکھنے۔ ویسے تو میں رشتہ پکا کر چکا ہوں، مگر پھر بھی چاہتا ہوں کہ زارا اور ولید ایک دوسرے سے مل لیں، ارمان نے نہ چاہتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر اپنی والدہ سے کہا تو اقرا بیگم نے ایک نگاہ اپنی بیٹی کے اترے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ ان کچھ دنوں میں بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی، شاید کوئی دکھ تھا یا تکلیف جو وہ اندر ہی اندر سہ رہی تھی۔ ماں تھی، اسی لیے بیٹی کی رمز سے واقف تھی، لیکن وہ اپنی کوئی بھی بات ماں سے شیئر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی انہیں کسی نے بتایا، کیونکہ ارمان نے سختی سے منع کر دیا تھا، اور اس وقت بھی اس نے اپنا حکم نامہ ہی جاری کیا بنا کسی کی بات کو سنے یا کسی سے مشورہ لیے۔ ارمان آفس جا چکا تھا، جبکہ مشال اس وقت زارا کے روم میں اس کے پاس موجود تھی۔ زارا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، لیکن لب پر ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی جا رہی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کی قربانی دے دے گی۔ زارا، بیٹا اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں بات کروں گی ارمان سے، وہ اچانک آپ کی شادی نہیں کر سکتے۔ میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی کہ اچانک سے اقرا بیگم نے اندر آتے ہوئے زارا کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے پیار سے کہا۔ نہیں مما، بھائی نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے، آپ بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ وہ معصوم اپنے بھائی کو مان بخشتی ماں کے آگے بھائی کی سائڈ لے گئی۔ اقرا بیگم کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بات ہے جو وہ ان سے چھپا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی بھی یہی ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ مشال، آج شام تک مہمان آئیں گے تو بیٹا سب تیار کر دینا، بازار سے جو کچھ بھی منگوانا ہو۔ ارمان زلفی کو بھیجے گا، کچھ دیر تک اسے لسٹ دے دینا۔ اقرا بیگم نے اٹھتے ہوئے مشال کو ہدایت دی تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ ارمان کا یہ فیصلہ نہ جانے کیا نتیجہ لانے والا تھا۔ شام کو وہ لوگ آئے اور زارا کو پسند کر کے چلے گئے۔ ارمان نے اس ہفتے کے اینڈ پر زارا کا نکاح مقرر کر دیا۔ وہ روم میں آئی تو موبائل پر احران کی کال آ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی کال ریسیو کر گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی زارا، میری محبت اتنی بے مول تھی کہ ایک منٹ میں پاؤں تلے رون دی جائے، اتنا بڑا دل ہے آپ کا۔ احران کی بات سنتے وہ سسک اٹھی۔ پلیز احران، میں بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی، تو کیا میری موت کا تماشا دیکھیں گی؟ احران پلیز، خدا کا واسطہ ایسا کچھ مت کہیں۔ کیوں چاہتے ہیں کہ زارا مر جائے؟ میں بہت مشکل سے خود کو راضی۔ اوہ، تو آپ خود کو راضی کر چکی ہیں، تو پھر پیچھے کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ نئی زندگی مبارک، اللہ حافظ، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا، جبکہ زارا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں روتا دیکھ مشال سے نہ رہا گیا۔ وہ اندر آتے دروازہ لاک کر گئی۔ زارا، ابھی بھی وقت ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اپنے لیے سٹینڈ لو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ بھابھی، آپ جانتی ہیں بھیا نہیں مانیں گے، میں کچھ بھی کر لوں، انہوں نے نہ کر دی تو وہ کبھی بھی احران کو میرے لیے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بلک اٹھی۔ تمہارے بھائی بھی فضول میں ضد لے کر اڑے ہوئے ہیں، جبکہ میرے خیال سے احران ولید سے زیادہ تمہیں ڈیزرو کرتا ہے۔ کاش کہ وہ تم دونوں کی محبت کو سمجھ سکتے۔ مشال افسردہ ہوئی۔ شاید نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کبھی کسی لڑکی کو نامحرم سے محبت نہ ہو۔ نامحرم کی محبت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔
زارا کی بات پر مشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ زارا، احران سے نکاح کر لو۔ اچانک مشال کے کہے الفاظ پر زارا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ بھابی؟ ہاں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہر ایک کو ہے۔ ارمان کوئی نہیں ہوتے یوں زور زبردستی کرنے والے۔ اسلام نے بھی یہ حق دیا ہے کہ شادی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ میں آنٹی سے بات کرتی ہوں، ارمان سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن تمہارا نکاح احران سے کر کے تمہیں رخصت تو کر سکتے ہیں۔ تم احران سے بات کرو، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ نہیں بھابی، بھائی کو پتہ چلا تو وہ کیا کر لیں گے؟ کیا جان سے مار ڈالیں گے؟ تو مار دیں، تمہاری خوشی کو گرہن نہیں لگنے دوں گی۔ ہمیشہ لڑکی ہی کیوں قربانی دے؟ کیوں مرد اپنی اجارہ داری ڈالتا ہے ہر بات کے لیے؟ وہی کیوں فیصلہ کرے؟ جہاں تمہارا دل راضی ہے تم وہیں شادی کرو گی، مشال نے قطعی انداز میں کہتے اسے قدم کمرے سے باہر بڑھائے۔ زارا ہوش میں آتے مشال کے پیچھے بھاگی۔ بھابی رکے، میری بات سنیں۔ زارا نے مشال کو روکنے کی کافی کوشش کی، لیکن مشال نے اقرا بیگم کو ساری بات الف سے لے کے یہ تک بتا دی۔ مشال کی بات سنتے ہوئے اقرا بیگم کے لب بھینچے اور وہ گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ انہوں نے زارا اور مشال دونوں کو سخت گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، مما پلیز آپ بھائی سے کچھ مت کہیے گا، وہ آگے مجھ سے بہت خفا ہے، مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر آپ نے انہیں کچھ بھی کہا تو کیا ہو گیا ہے زارا؟ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے اور تم چاہتی ہو کہ تم ایک ایسے شخص سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہی نہیں۔ تم ایک کام کرو، تم احران کو گھر بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اقرا بیگم نے فوراً سے فیصلہ لیا۔ زارا اور مشال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زارا، آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہفتے کے بعد تمہارا نکاح ہے ولید سے، اور بہتر ہوگا تم احران کو فون کرو، بلکہ دو، میں بات کرتی ہوں۔ آج مشال تو فل فارم میں تھی اور زارا سے فون لیتے وہ احران کو کال ملا چکی تھی، اور پھر اقرا بیگم کی بات احران کی والدہ سے ہوئی۔ فون پر ہر بات کلیئر کرتے اب وہ باقاعدہ نکاح کے لیے آ رہے تھے، اور ایسے میں بس وہ یہی چاہتی تھی کہ ارمان کو کچھ پتہ نہ چلے اور ارمان کے آنے سے پہلے نکاح ہو جائے۔ زارا کا دل بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ باہر احران اور شگفتہ بیگم آ چکے تھے۔ اقرا بیگم ان سے مل کر ساری بات کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زارا نے ڈرتے ہوئے مشال سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور ویسے بھی آنٹی ہمارے ساتھ ہیں تو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ مشال نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے گہرا سانس بھر گئی۔ مشال نے اسے ایک پیارا سا کام والا بھاری سوٹ پہننے کو دیا۔ اقرا بیگم کی مرضی تھی کہ زارا کی رخصتی بھی ابھی ہی کر دیں۔ زارا کمال بنت کمال ملک، آپ کا نکاح احران شاہزیب ولد محمد شاہزیب کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ زارا کی دھیمی آواز نے اقرا بیگم اور مشال کے چہرے پر مسکان بکھیر دی، جبکہ شاہزیب نام سن کر ایک پل کو اقرا بیگم چونکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت مکمل ہوئی۔ شگفتہ بہن، مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں یہ رشتہ پہلے ہی کر دیتی، لیکن خیر اللہ سب اچھا کیا ہے۔ میری بیٹی اللہ کے بعد آپ کے حوالے۔ وہ اپنی زارا کو گلے سے لگاتے احران کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ ایک انجان شخص جس کے بارے میں وہ کوئی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ چٹ پٹ رشتہ طے کرتے نکاح بھی کر دیا اور رخصتی بھی۔ کیا اقرا بیگم کا یہ فیصلہ درست ثابت ہونے والا تھا یا ایک طوفان لانے والا؟ یہ تو اب وقت نے طے کرنا تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر بہت خاموشی تھی۔ اقرا بیگم اور مشال ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ ارمان بہت خاموشی سے کھانے کے لیے آ کر بیٹھا۔ زارا کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ اچانک سے وہ روٹی اٹھاتا سرسری انداز میں بولا۔ اس کی طبیعت کیا ہوا طبیعت کو؟ ارمان ایک دم مشال کی بات کو اچک کر بولتا مشال کو سہما گیا۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور وہ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ اپنے گھر میں نے اس کا نکاح کر دیا اور رخصتی بھی۔ اچانک اقرا بیگم کے انکشاف پر ارمان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ تم نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ جہاں جی کیا وہاں رشتہ جوڑ دیا۔ میری بیٹی کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اقرا بیگم بھی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما، زارا کہاں ہے؟ اس کا غصے کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا۔ بتا چکی ہوں، اس کو رخصت کر چکی ہوں میں، اس لیے۔ اچانک سے ارمان نے پاس پڑی چیئر کو اٹھا کر کانچ کے ٹیبل پر مارا کہ مشال کی چیخ بلند ہوئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میری ماں ہو کر مجھے دھوکہ دے دیا۔ وہ گہرے سانس بھرتا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ مشال نے ڈرتے ہوئے اقرا بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارمان، یہ اس کا حق تھا جو تم چھین رہے تھے۔ مما،
آپ جانتی ہیں وہ شخص کون ہے؟ کس طرح حوالے کر دیا آپ نے میری بہن کو سے ایک انجان شخص کے؟ اتنا بڑا دل کہاں سے لے کر آئی آپ؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ اب کی بار اپنا غصہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہیلو شہزاد، احران کا پتہ لگاؤ، کہاں ہے وہ اس وقت؟ مجھے 10 منٹ میں رپورٹ کرو۔ ارمان نے دانت کچکچاتے کہا۔ کیا ہو گیا ارمان؟ کیوں پتہ کروا رہے ہو؟ کیا بہن کی خوشیوں کو روننا چاہتے ہو؟ بس کر دو، اپنی اجارہ داری ڈالنا، جینے دو اسے اپنی زندگی۔ اگر اسے تم نے کچھ بھی کیا نا تو یاد رکھنا میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی، اور اگر اسی حال میں چھوڑ دیا تو بہن کو کھو دوں گا۔ وہ بھی غصہ ضبط کرتے نم لہجے میں بولا اور باہر نکلا۔ ارمان سنو بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ اقرا بیگم نے گھبرا کر اسے پکارا کہ وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ مجھے بیٹا مت کہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہوں میں، وہ کرب سے بولا، جبکہ اس کے الفاظ پر اقرا بیگم کے قدم ڈگمگائے۔ بے اختیار ہاتھ دل پر گیا۔ وہ کیا بول گیا تھا؟ دعا کریں میری بہن کو کچھ نہ ہو، ورنہ یقین جانیں بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی کھو دیں گے، وہ بہت سخت لہجے میں کہتے گھر سے نکل گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ کہیں مجھ سے جلد بازی میں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ مشال فون ملاؤ، زارا کو پوچھو وہ کہاں، وہ ٹھیک ہے نا؟ اقرا بیگم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مشال نے فون اٹھاتے زارا کو کال ملائی۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ احران کو فون لگا، اقرا بیگم نے دہلتے دل سے کہا تو مشال نے احران کے نمبر پر کال ملائی، جو بیل تو جا رہی تھی لیکن وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا وہ دونوں ساس بہو نہیں جانتی تھی، لیکن دونوں کے دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہے تھے۔ دونوں ہی کے دماغ معاف ہو چکے تھے، جیسے کچھ بہت بڑا گناہ کر دیا گیا ہو۔ احران، یہ آنٹی ادھر کیوں اتر گئی ہیں؟ راستے میں ایک اولڈ ہوم کے پاس گاڑی روکتے احران کی والدہ اتر گئیں تو زارا نے ان سے پوچھا، کیونکہ ان کا کردار اب ختم ہو گیا۔ وہ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے انتہائی سنجیدگی سے بولا، مطلب؟ زارا الجھی۔ مطلب کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا، مجھے اپنا موبائل دو۔ احران کا انداز زارا کو کچھ الگ سا لگا۔ اس نے اپنا موبائل احران کو تھما دیا۔ احران نے اس کا موبائل آف کرتے ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ احران پلیز سٹاپ اٹ، اتنا تیز مت چلائیں، وہ گھبرا کر بولی تو احران زوردار انداز میں قہقہ لگاتا نظریں سامنے ونڈ سکرین پر گاڑ گیا۔ اگر کچھ دیر بعد ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی پراسرار بات پر زارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احران پلیز ایسی باتیں مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ باتیں؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ احران مرزا صرف باتیں کرتا ہے؟ جب صبح یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جائے گی احران مرزا اور اس کی نئی نویلی دلہن کھائی میں گر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تب یقین آئے گا تمہیں، وہ خون خوار لہجے میں غرایا تو زارا پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ احران پلیز بس کریں، اگر آپ کوئی پرینک کر رہے ہیں تو پلیز یہیں پہ رک جائیں، میں نہیں سہن کر پا رہی، میں آپ کا یہ روپ برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس کی کلائی کو جکڑے بولی، یہی تو میرا اصل روپ ہے جانے من۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا، تمہاری ماں کو کتنا آسان تھا بیوقوف بنانا، اتنی بیوقوف ہے کہ ایک انجان شخص کو اپنی بیٹی دے دی۔ وہ پھر سے قہقہے لگانے لگا۔ اس پل زارا کا سانس خشک ہوا۔ آپ تو مجھ سے پیار؟ زارا کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ پیار؟ مائی فٹ! وہ پھر سے گاڑی کی سپیڈ اپ کر گیا۔ اس کی بات پر زارا نے خود پر قابو پاتے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے فوراً سے آن کیا۔ اس کی اس حرکت پر احران نے پیچ و تاب کھاتے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا، جو کھینچنے کے دوران گاڑی ان بیلنس ہوئی اور سڑک سے نیچے اتر گئی۔ موبائل چھوٹ کر سیٹ سے نیچے گرا۔ گاڑی ہچکولے بھرتی بری طرح ان پتھروں پر لڑکنے لگی۔ پلیز احران گاڑی روکو، پلیز گاڑی روکو، وہ چلائی اور اسٹیئرنگ کو تھامے اسے موڑا۔ احران نے اسے خود سے پرے زور کا دھکا دیا کہ اس کا سر جا کر گاڑی کی چھت سے لگا۔ اس کو بری طرح چکر آنے لگے۔ احران نے گاڑی روکنی چاہی لیکن گاڑی کا کنٹرول ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سامنے ہی احران کو کھائی دکھائی دی۔ ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جسے وہ محبت کے جال میں پھنسا کر یہاں تک لایا تھا۔ منزل قریب تھی، موت ہی تو مقدر تھی جو خود اس نے چنی تھی، لیکن کیا وہ اس لڑکی کو مار سکتا تھا؟ نہ جانے کیوں لیکن احران کے دل میں سخت درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ آج پہلی بار بے بس نظر آیا۔ اس کی دل کی لگی بن گئی تھی۔ وہ فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولتے زارا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتے گاڑی سے کودا۔
گاڑی کھائی کی طرف گامزن تھی اور وہ اسے سینے سے لپٹائے ایک طرف کو چھلانگ لگاتا لڑک گیا۔ زارا کی چیخ بلند ہوئی پر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا، اپنے جسم پر چوٹیں کھاتا، اسے بہت حد تک بچا گیا۔ ایک طرف کو گرتے اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک بہت بڑے پتھر کا سرا اس کی پسلی میں جا لگا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا، لیکن زارا کو اس نے کچھ نہیں ہونے دیا۔ ایک طرف کھردری زمین پر لیٹتے وہ زارا کو چھوڑ گیا۔ گہرے کالے آسمان کو دیکھتا وہ گہری سانس بھرنے لگا۔ نہیں بن سکا برا، نہیں لے سکا انتقام اپنی ماں کی بربادی کے ذمہ دار عورت کی اولاد سے۔ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ آج وہ بری طرح ہارا تھا، اپنے دل کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا گیا تھا۔ آنکھیں میچے تو اپنی ماں کا خون میں لت پت چہرہ دکھائی دیا۔ پلیز کال دی ایمبولینس، ہر طرف شور اٹھا تھا۔ پولیس سائرن اور ایمبولینس سائرن بجنے لگے۔ وہ کار ایکسیڈنٹ تھا نہیں، وہ سوچی سمجھی سازش تھی اس کی ماں کے خلاف، اور سازش چلنے والی کوئی اور نہیں اس کی ماں کی سگی بہن تھی، اقرا بیگم۔ اوہ، وہ چلایا، بہت اونچی آواز میں وہ چلایا کہ زارا نے ڈر کر اپنے کان بند کر لیے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ اس کو جسمانی درد تھا یا دل کا درد وہ جان نہیں پا رہا تھا، پر اس وقت وہ بہت مشکل میں تھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر تھے اور یہ علاقہ بہت خطرناک تھا۔ اسے زارا کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ کے بیٹھا اور اپنی پسلی پر ہاتھ لگا کر چیک کیا تو وہاں سے خون رستا ہوا معلوم ہوا۔ زارا پاس ہی بیٹھی اس کو سہم کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تاکہ وہ زارا کو دیکھتا رہا۔ زارا نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا لیکن احران کی دھاڑ پر وہ جہاں کی وہیں رک گئی۔ ڈونٹ موو زارا، ادروائز آئی ول کل یو، وہ بھی اونچی آواز میں چلائے کہ زارا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر اپنے جسم سے باندھ گیا۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن اسے زارا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ اس کی جان تو لے سکتا تھا لیکن اس کی عزت جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اس کو کلائی سے تھامے وہاں سے بھاگا۔ زارا نے بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دیا۔ اتنے بھاری جوڑے میں ہیلز کے ساتھ بھاگنا بہت مشکل تھا۔ آہ! وہ درد سے کراہی، اس کا جوتا ٹوٹا تھا اور وہ لڑکھڑا کر بری طرح اس بنجر زمین پر گرنے والی تھی، لیکن سنبھل گئی۔ اگر اس کی کلائی احران کی مضبوط گرفت میں نہ ہوتی تو وہ بری طرح منہ کے بل گرتی۔ ہچکیوں سے روتے وہ اپنا بازو چھڑاتے نیچے بیٹھتی، اپنی ہیلز اتار گئی۔ احران نے اسے واپس کلائی سے دبوچا اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس بنجر علاقے سے باہر نکل آئے اور اب سڑک پر تھے۔ گہرے سانس بھرتی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سڑک کے دونوں اطراف دیکھ رہا تھا کہ اسی پل اس موقع کا فائدہ اٹھاتے زارا دوسری جانب بھاگی۔ احران نے سر نفی میں ہلاتے اس کا پیچھا کیا۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی سامنے آن رکی۔ وہ مشکل اپنے قدم روک سکی۔ گاڑی سے اترنے والی ہستی کو دیکھ کر احران کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص زارا کو اپنے قبضے میں لیتا، احران نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے دبوچے کھینچا اور اپنے پیچھے کر لیا۔ میر احران مرزا، اسے ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارا شکار ہے۔ اچانک اس شخص کی للکار پر زارا بری طرح ڈر گئی۔ نہیں، وہ ہکلائی، راستے سے ہٹ جائیں بھائی۔ احران کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ بھائی؟ زارا بھی اس ایک لفظ پر بری طرح چونکی۔ اس شخص نے پسٹل نکال لی اور اسے ان دونوں پہ تان لی۔ آخری بار کہہ رہے، لڑکی کو ہمارے حوالے کرو۔ وہ غصے سے گن کو ان لاک کرتا خون خار لہجے میں بولا، میرے جیتے جی تو نہیں۔ وہ بھی سرد لہجے میں غرایا، جبکہ ایک لمحے کو بھی زارا کی کلائی کو نہ چھوڑا۔ احران! وہ غصہ، اور اگلے ہی لمحے گولی چلی جو احران کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ احران! زارا کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن احران اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ جبکہ سامنے کھڑے شخص کے دل میں ہول اٹھا، اس کا بھائی تھا۔ اپنے بھائی پر اس نے گولی چلا دی۔ اس کو یقین نہ آیا۔ احران میرے بھائی! وہ بے چین ہوتا آگے بڑھا کہ احران نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں روک دیا۔ بھائی، یہ میری عزت، مر جاؤں گا لیکن اس پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ احران کے الفاظ پر زارا کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہنے لگا۔ بھول گئے کیسے اس کی ماں نے ہماری ماں کو مارا تھا؟ سامنے کھڑا شخص بھڑک اٹھا۔ ہمارا بدلہ اسے مار کر ہی پورا ہوگا۔ بیچ سے ہٹ جاؤ احران، اگر تم نہیں مار سکتے تو ٹھیک ہے، ہم مار دیں گے۔ اب کی بار گن کا رخ زارا کی طرف تھا۔ احران نے اسے اپنے سینے میں ایسے بھینچا کہ اس کا کوئی حصہ احران کو دکھائی نہ دے۔
اسے مارنے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ وہ دکھتے بازو پر درد سہتے ہوئے بولا، تم غلط کر رہے ہو احران، یہ ہماری پلاننگ نہیں تھی، ہمارا مقصد، سب مقصد ختم ہو گئے ہیں بھائی۔ یہ میرے نکاح میں آ چکی ہے، میں اس کا محافظ، جو کچھ اس کی مما نے کیا اس کا بدلہ وہ خود دیں گی، زارا نہیں۔ احران نے قطعی انداز میں کہا۔ میری مما نے کیا کیا؟ وہ سر اٹھا کر ہچکی بھرتے بولی۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسے اپنی جان پر کھیل کر بھی بچا لے گا، پر اس کی مما کا بار بار ذکر ہو رہا تھا اور اسے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ شش، آواز نہ آئے، اسے سرد لہجے میں دھیمے سے بولا۔ تو آج تم بھائی کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ احان لب بھینچے پیچھے ہٹ گئے۔ مر سکتا ہوں، آپ کے خلاف نہیں جا سکتا، ایسا ہوتا تو گولی کے بدلے گولی چلا سکتا تھا، پلیز بھائی راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ اب بھی زارا کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ احان اس سے 2 سال بڑا تھا لیکن غصے میں انتہائی تیز۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، قیامت کے دن ماں کے سامنے تم کھڑے ہوگے، تمہاری وجہ سے ہم اپنی ماں کے قاتل کو سزا نہیں دے پائے۔ اچانک سے اس کی طرف گاڑی کی چابیاں پھینکی، جسے احران نے کیچ کر لیا۔ جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ احان گن واپس گاڑی میں رکھتے وہاں سے چلا گیا۔ احران نے اپنے بھائی کے شکست خوردہ قدموں کو دیکھا اور زارا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب اس کا رخ واپس اسی طرف تھا جہاں سے وہ زارا کو لے کر آیا تھا۔ زارا اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے تڑپ رہی تھی، لیکن اس شخص نے اسے اتنا حق دیا ہی کہاں تھا کہ وہ اسے چھوتی۔ مبارک ہو مما، آپ کی بیٹی کھو گئی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے الفاظ سنتے اقرا بیگم پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر جگہ پتہ کروا لیا، نہیں ملی۔ وہ میری بہن کو لے گیا۔ آپ نے ظلم کیا ہے مجھ پر، کیوں مما کیوں؟ کہاں ڈھونڈوں میں اپنی بہن کو؟ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ ارمان، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ورنہ… وہ رو رہی تھی۔ کیا پتا تھا پھر آپ کو؟ کیا جانتی تھی آپ اس کے بارے میں؟ میں نے انکار کیا، یہ بتایا آپ کو زارا نے، لیکن کیوں کیا؟ مجھ سے پوچھا؟ ایک بار پوچھ لیتی مما، زارا کی باتوں میں کیوں آئی؟ وہ تڑپا تھا اپنی بے بسی پر۔ اقرا بیگم نے ایک دکھی نگاہ مشال پر ڈالی جو اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی۔ بتایا تو اسی نے تھا سب کچھ، اگر زارا بولتی تو وہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی، لیکن مشال کی باتوں پر انہوں نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا مما۔ وہ شخص ایک بہروپیہ تھا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس سے کچھ بایو ڈیٹا نہیں تھا۔ وہ مشکوک انسان تھا، ایک مشکوک انسان کو کیسے اپنی بہن دے دیتا؟ وہ تو معصوم تھی، اسے کیا سمجھ صحیح اور غلط کی، پر آپ نے اسے شہ دی۔ سب برباد کر دیا آپ نے مما، سب برباد کر دیا۔ وہ غصے سے کہتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ مشال، کیوں کیا یہ سب؟ تم نے ہی کہا تھا نا کہ آہن ایک اچھا انسان، زارا اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بیٹی؟ میں نے تو تمہاری بات پر اعتبار کر لیا، بتاؤ کہاں سے لاؤں میں اپنی بیٹی؟ اسے جھنجھوڑتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ارمان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اسے ڈبونے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی تھی۔ یہ سنتے اس کا جی چاہا اپنی بیوی کو جان سے مار ڈالے۔ وہ نیچے چلا آیا، اس کا رخ مشال کی جانب تھا۔ مشال کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ارمان کا لہجہ دھیما لیکن سخت غصیلا تھا۔ مشال کو اس سے بے انتہا خوف آیا۔ اقرا بیگم کا دل بھی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ انہیں اپنی باتوں پر افسوس ہوا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا ارمان سب سن لے گا۔ بولو، جواب دو۔ وہ پاس پڑی ٹیبل کو زور سے ٹانگ مارتا دور اچھال گیا۔ مشال کانوں پر ہاتھ رکھے چیخ پڑی اور پلٹتے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اسے آج سے پہلے ارمان سے اس قدر خوف کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا۔ ارمان نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے اپنی طرف موڑا۔ تم نے میرا گھر برباد کر دیا مشال، میری بہن کے ساتھ دشمنی نبھائی۔ وہ گہری سانس بھرتے بولے جا رہا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ تم میری بیوی، اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہو۔ اس کے الفاظ پر مشال پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ارمان بیٹا، اقرا بیگم تڑپ اٹھی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا ایسا کچھ برا کرے گا مشال کے ساتھ۔ وہ ساکت وجود کے ساتھ بنا پلکیں جھپکے ارمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں، مشال افضال تمہیں تلا۔ وہ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے چکرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مشال، اقرا بیگم نے اسے چیختے ہوئے پکارا، جبکہ ارمان اسے وہیں چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا وجود زمیں بوس ہوا۔
آوارہ پن، بنجارہ پن ایک خلا ہے سینے میں۔ ایک درد کی لہر پورے جسم میں اٹھی تھی۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ اقرا بیگم نے مشال کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھا۔ ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ ارمان، اس کا سانس نہیں چل رہا ارمان، وہ جو اپنے قدم باہر بڑھا رہا تھا۔ ماں کی آواز سنتا اپنے دل کو اس کی طرف کھینچنے سے روک نہیں پایا۔ مر ہی جائے تو اچھا، مجھے بھی مار چکی ہے یہ، زندہ رہی تو اسے اور خود کو دونوں کو مار دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ ارمان، مشال پریگننٹ ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ مشال نے ہی انہیں منع کیا تھا، آج ہی یہ خوشخبری انہیں ملی تھی اور مشال یہ خبر خود ارمان کو دینا چاہتی تھی، پر اس طرح انہیں بیٹے کو بتانا پڑے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے بری طرح ڈہ گیا۔ ایک بار پھر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا جی چاہا اپنے آپ کو کچھ کر ڈالے۔ کتنی بے بسی تھی ارمان، اسے دیکھو۔ وہ پھر سے مشال کو بازو تھامے چلائیں تو ارمان نے فوراً آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور کمرے کی جانب لیے بھاگا۔ اسے تو بے بس کرنے والی 3 عورتیں تھیں، ماں، بہن اور بیوی۔ 3 عورتیں اور ایک کہانی۔ اسے بستر پر لٹایا اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ میں ڈاکٹر ساریہ کو کال کرتی ہوں، اقرا بیگم نے گھبراتے ہوئے باہر نکلتے کہا۔ مشال، مشا، اوپن یور آئیز، اسے بہت دھیمے سے پکار رہا تھا۔ پاس پڑے پانی کے گلاس سے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ سانس جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اسے اپنی سانسیں بخشتا چلا گیا اور بے تحاشا جیسے سانسوں کو دینے کے بجائے وہ اس کی سانسوں کو انہیل کر رہا تھا۔ اس کی بچی کچی سانسیں بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ ایک دم مشال نے گہرا سانس بھرتے ارمان کی سانسوں کو کھینچا۔ اس پل ارمان رک گیا۔ مشال نے گھبرا کر اسے سہمی آنکھوں سے دیکھا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاید بہنے والے تھے۔ مشال وہ آنسو دیکھ تڑپ اٹھی۔ آئی ایم سوری ارمان، پلیز معاف کر دیں، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے بہت ہی دھیمے سے بولی۔ وہ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم نے اور مما نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مشال۔ وہ اسے دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتا پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ اس کے سینے میں سما گئی اور شدت سے رو دی۔ کہنے کو سب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے جان سے مارنے پر مجھے طلاق نہیں، میں سہن نہیں، وہ بولے جا رہی تھی کہ تبھی باہر سے کچھ باتوں کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھتا باہر آیا۔ سامنے احران زارا کو لیے کھڑا تھا جو خود خون میں لت پت تھا۔ زارا ماں کے سینے میں جا سمائی۔ ارمان ایک قہر کی نگاہ احران پر ڈالے نیچے آیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ارمان کے ہاتھ احران کی کالر پر تھے۔ وہ ایک زخمی ہنسی ہنس دیا۔ شکر کریں واپس چھوڑے جا رہا ہوں، ورنہ اوپر کی ٹکٹ کٹوا چکا تھا، پر میرے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے۔ آپ کی ماں کی طرح نہیں ہوں، کیا آپ بکواس کر رہے؟ ارمان مزید تیش میں آیا۔ سعدیہ، یاد ہوگا نام؟ وہ اقرا بیگم کی جانب دیکھتے بولا۔ اقرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ میری مما، آپ کی بہن، جنہیں آپ نے اپنے گندے ارادے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ احران سعدیہ احمد کا بیٹا تھا جسے حسد اور لالچ میں اقرا بیگم نے آج سے 16 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں مار دیا تھا۔ وہ خون میں لت پت گھر لائی گئی تھی۔ تب آہان 14 سال اور احران 11 سال کا تھا۔ ہاسپٹل میں جب انہوں نے دم توڑا تو ان کے لبوں پر آخری نام اقرا کا ہی تھا۔ اقرا پاکستان سے غائب ہو چکی تھی۔ اپنی فیملی کو لے کر وہ ملک سے باہر چلی گئیں۔ کتنے عرصے سے دونوں بھائی انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور جب ملی تو بدلہ لینا چاہا۔ بیٹی سب سے پیاری تھی انہیں، اسی لیے بیٹی کو جھوٹے محبت کے جال میں پھنسا کر وہ نکاح کر کے یہاں سے اسے ہمیشہ کے لیے لے جاتے مار دینا چاہتا تھا، ویسے ہی جیسے اس کی ماں کو مارا تھا۔ اقرا بیگم رو رہی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد ان کا ماضی سامنے آیا تھا تو بچوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ 2 ماہ بعد وقت جیسے بہت تیزی سے گزر گیا۔ اقرا بیگم نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن کو غصہ اور حسد کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ یہ غصہ ہی ہر فساد کی جڑ تھا اور وہ غصہ ارمان کو اپنی ماں سے وراثت میں ملا تھا۔ قانون نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی پر وہ مطمئن تھی کم سے کم جو گناہ انہوں نے دنیا میں کیا اس کی سزا وہ دنیا میں ہی پانا چاہتی تھی۔ پر یہ تو اللہ جانتا تھا کہ اس کے نزدیک کون کتنا معتبر تھا۔ احران نے ان 2 ماہ میں پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی زارا کو اس رشتے سے آزاد کیا تھا۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔
کتنی بار اس کا چیچا بھائی سے کہے کہ وہ احران کو ڈھونڈ لائے، پر وہ ماں کے جیل جانے کے غم سے ہی باہر نہیں نکلا تھا۔ ماں قاتل تھی، لیکن تھی تو ماں ہی نہ۔ وہ ہر دوسرے دن ان سے ملنے جیل جاتا تھا، اور وہ اسے منع کرتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ ان سے آ کر ملے، جبکہ زارا ایک بار بھی ملنے نہیں گئی۔ وہ معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اقرا بیگم کی غیر حاضری میں پورے گھر کا نظام مشال نے سنبھالا ہوا تھا اور بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، لیکن دل سے زارا کے لیے دعا گو تھی۔ اس کو یوں دیکھ دیکھ کر وہ کڑتی تھی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ تھکا ہارا آفس سے گھر آیا۔ آج بھی وہ اقرا بیگم سے جیل میں مل کے آیا تھا اور افسردہ تھا۔ وہ گھر آتے سب سے پہلے چائے اور کافی لیتا تھا، پھر جی چاہتا تو رات کا کھانا کھاتا، ورنہ نہیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، بہت چپ سا لگا۔ مشال دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ ان 2 ماہ میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی مشال یا زارا سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا۔ ارمان، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ تھامے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے لبوں سے لگا گیا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جھجکی۔ بولو۔ وہی دھیما پن۔ زارا کے لیے کیا سوچا؟ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ میری احران سے بات ہوئی ہے، میں نے اسے کہا ہے اگر وہ رشتہ نبھانا چاہتا ہے تو سیدھے طریقے سے زارا کی رخصتی لے آ کے، ورنہ خاموشی سے رشتہ ختم کر دے۔ ارمان ابھی بہت دھیرے سے بول رہا تھا، پھر مشال کا سانس اٹکا تو وہ واپس پیچھے ہو کر بیٹھتا، اسے گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ 2 ماہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے، اور مشال ایک شکایت کا لفظ بھی زبان پر نہیں لائی تھی۔ آ رہا ہے کل زارا کو لینے۔ اتنی بڑی بات آپ کتنے آرام سے بتا رہے ہیں ارمان؟ مشال ایک دم چہکی۔ فائنلی زارا کی زندگی سے بھی دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ میں زارا کو بتاتی ہوں، آتی ہوں ابھی۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ مشال اٹھنے لگی کہ ارمان نے اسے اپنی اور کھینچ لیا۔ اسے صبح بتا دیں گے، خوش کر دینا۔ ابھی اپنے شوہر پہ توجہ دو، جسے 2 ماہ سے تم نے خوش نہیں کیا۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ تو مشال کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ میں نے تو نہیں روکا تھا، وہ منمنائی۔ پھر آج بھی نہیں روکنا۔ اسے اپنے نیچے کرتا ایک ہی جست میں شرٹ کھینچ کر اتار گیا۔ ارمان ہمارا بیبی۔ وہ گھبرا گئی۔ پاگل، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے پیٹ سے تھامے وہیں اپنا تشنا لب رکھ گیا۔ مشال نے جھرجھری لیتے سرور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ دھیرے دھیرے ارمان کے لمس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بنا اس کے پیٹ پر وزن ڈالے بہت احتیاط برتتا اس کی روح میں شامل ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ آج اپنی ساری باتوں کی معافی مانگ رہا تھا، جبکہ مشال اس کے گلے کے گرد باہیں ڈالے مسکراتے ہوئے اسے خود پر جھکا گئی۔ احران اسے رخصت کروا کر گھر لے آیا تھا، وہ گھر جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ خاموشی اور دل چیر دینے والا سناٹا تھا۔ احران، زارا نے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھا۔ 16 سال پہلے ماں چھوڑ گئی، آج میرا بھائی مجھے چھوڑ کر لندن چلا گیا۔ میں تو خالی ہاتھ رہ گیا زارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہمیشہ، وہ اپنی معصوم اور نم آواز میں بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تم پھر بھی مجھ پر اعتبار کر کے رخصت ہو کر میرے ساتھ چلی آئیں۔ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتا بولا۔ آپ پر اعتبار ہے احران، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ نہیں زارا، میں ڈرتا ہوں، میں محبت نہیں کر سکتا۔ جس سے محبت کی وہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ ایک بار وہ پھر دکھی ہوا۔ میں نہیں جاؤں گی کبھی، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہی تھی۔ سوچ لو، میں بہت شدت پسند ہوں، یہ نہ ہو ایک رات میں ہی بھاگ جاؤ۔ اسے اپنے اوپر کھینچتا اس کے لب پر کاٹتا بولا۔ تو زارا سہم گئی۔ میں بھی بہت جنونی ہوں، ایک بار اپنایا تو پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھی اس کے چہرے پر جھکتی، اس کی کھڑی مغرور ناک کو دانتوں سے کاٹ گئی۔ احران تو اس کی جوابی کارروائی دیکھتا رہ گیا، اور پھر وہ ایک دوسرے کے بائٹس بناتے، ایک دوسرے کو اپنا بنا گئے۔ کچھ مقافات عمل دنیا میں ہو جاتے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے۔ اقرا بیگم ایک شدت پسند اور حاسد عورت تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل تو گئی تھیں، لیکن جو گناہ کرو اس کی سزا تو بنتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے دیں۔ جزاک اللہ۔